بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کے مخاطب مشرک لوگوں کی طرف کہ آپ اپنے مخاطب لوگوں کو اس سے پہلے ڈر سنا دیں کہ ان پر نہایت دردناک عذاب آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح یہ سورۃ مکی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے قوم کو عذاب علیم والا دن آنے سے پہلے ڈرائیں۔ تمام انبیاء کا بھیجا جانا اسی مقصد کے لیے ہوتا تھا، اور یہاں نوح علیہ السلام کا بھیجا جانا ان کی قوم کے حوالے سے دیگر تمام انبیاء کے طریقے کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے، اور عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانا یہ تمام حجت کے لیے ہے۔ اللہ نے کبھی بھی انبیاء بھیجے بغیر کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا اور جہنم کا فیصلہ نہیں دیا۔ آگے چلیے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح نے فرمایا اے میرے مخاطب لوگوں، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ چلتے جائیے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون۔ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے تو ٹالا نہیں جائے گا، کاش تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے منکر لوگوں کو رات دن حق کی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو میری دعوت حق نے ان کے لیے بھاگنے کے سوا کچھ زیادہ نہ کیا۔ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ اور میں نے جب بھی انہیں بلایا کہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور ضد سے کام لیا اور شدید قسم کا تکبر کیا۔ یہ تکبر کرنا ان لوگوں کی عادت ہوتی تھی۔ اللہ کریم ان کے تکبر کا شکوہ بار بار فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو نہایت رذیل اور گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ تکبر تھا۔ یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 111 111۔ آگے چلے جی۔ ثم إني دعوتهم جهارا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے پکارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ پھر میں نے اعلانیہ سب کے سامنے انہیں حق کی دعوت دی اور پوشیدہ بھی انہیں بہت کچھ سمجھایا۔ یعنی سر عام بھی، پوشیدہ بھی، فردن بھی، سر محفل بھی، ہر لحاظ سے میں نے ان کو آزمایا ہے، میں نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ تو میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا۔ وہ تم پر زوردار بارش بھیجے گا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اور تمہاری مدد فرمائے گا مال اور بیٹوں سے، اور بارش سے تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، آیت نمبر 10 11 12، ان آیتوں کے بارے میں تفسیر مدارک، کون سی تفسیر؟ مدارک کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں۔ اس میں انہی آیتوں کی تفسیر کے تحت لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں جایا کرتے تھے۔ ان کی حکومت چونکہ 20 سال رہی تھی تو کئی سال تو یہ مسلسل ہر سال جاتے رہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 10 سال کے بعد بھی گئے۔ تو آپ ایک دفعہ جب تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک خادم تھا جس کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس خادم سے کہا کہ امام حسن سے جا کے عرض کرو میری اولاد نہیں ہے تو کوئی دعا شفقت فرمائیے۔ اس نے جا کے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو انشاءاللہ تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ اس بندے نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے آئے۔ 10 سال کے بعد دوبارہ گئے۔ اب کی بار جب گئے تو اس بندے کے 7 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ 10 سالوں میں 7 بیٹے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بندے سے کہا کہ جا کے سید امام حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کرو کہ آپ نے مجھے استغفار پڑھنے کا حکم دیا تھا، میں نے استغفار پڑھا، اللہ نے مجھے 10 سال میں 7 بیٹے دیے، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ قرآن و سنت میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذہن کتنا علمی تھا۔ تو اس خادم نے جا کے پوچھا حضور آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے؟ آپ نے فرمایا سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 11 12 ان سے نکالا ہے۔ اب آپ پڑھیں آیت نمبر 10 میں کیا ہے؟ اے لوگو استغفار کرو اپنے رب سے۔ اب ہوگا کیا
بارش بھی ہوگی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی. استغفار کی برکات ہے. ما لكم لا ترجون لله وقارا تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی عظمت و وقار کو نہیں مانتے، وقد خلقكم أطوارا حالانکہ اس نے تمہیں کئی طور سے پیدا کیا. اتوار یعنی مراحل میں سے گزار کر تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. چلیے جی. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا اور ان میں چاند کو روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا. والله أنبتكم من الأرض نباتا اور اللہ نے تمہیں زمین سے ایک طرح کی رویدگی کے ساتھ اگایا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا پھر تمہیں زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ اس سے تمہیں نکالے گا. والله جعل لكم الأرض بساطا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا لتسلكوا منها سبلا فجاجا کہ اس کی کشادہ راہوں میں جہاں چاہو چلو پھرو. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا نوح نے عرض کی اے میرے رب بے شک انہوں نے میرا حکم نہ مانا اور ان سرکشوں کی پیروی کی جنہیں ان کے مال اور ان کی اولاد نے نقصان کی سوا کچھ نہ بڑھایا، ومكروا مكرا كبارا اور انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو. یہ بتوں کے نام ہیں. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ اس زمانے کے 5 معروف بت تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو نہ ماننا اور ان بتوں کو مت چھوڑنا. چلیے. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا اور یقیناً انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا اور اے میرے رب نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے مگر گمراہی. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تو وہ اپنے کیسے عظیم گناہوں کے سبب غرق کیے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل کسی کو اپنے لیے مددگار نہ پایا. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے. فادخلوا، فا فوراً بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہی غرق ہوئے تو آگ میں ڈل گئے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ غرق ہونے کے فوراً بعد جو عذاب شروع ہو گیا تھا یہ عذاب قبر ہے. وہ جو قیامت کا عذاب ہے وہ تو قیامت کے قیام کے بعد ہوگا نا. اور حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی نماز نہیں پڑھتے تھے جس کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں نہ آتے ہوں. بخاری 1372. ظاہر ہے یہ ہم جیسے لوگوں کی تربیت کے لیے تھا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اور نوح نے عرض کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بے شک تو نے اگر انہیں چھوڑا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد نہ ہوگی مگر بدکار شدید کافر. جی. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور سب ایمان والے مردوں اور سب ایمان والی عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے زیادہ نہ کر مگر ہلاکت. اس آیت میں 5 قسم کے لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام نے استغفار کیا ہے. رب اغفر لی، نمبر 1 میری مغفرت فرما. نمبر 2 ولوالدیہ، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. نمبر 3 جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کی مغفرت فرما. نمبر 4 مومنین کی بخشش فرما. نمبر 5 مومنات کی بخشش فرما. 5 قسم کے لوگوں کی بخشش مانگی. اور ولا تزد الظالمین الا تبارا، اس کے برعکس ظالموں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں تباہ کر کے رکھ دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے. اے محبوب آپ فرمائیں میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری تلاوت غور سے سنی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا. پہلے حدیث بخاری سے لکھائی جا چکی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سمیت اوقاز کی ایک مارکیٹ ہے ادھر کو تشریف لے جا رہے تھے. تو راستے میں آپ نے نماز پڑھی تو ادھر جنات گھومتے پھر رہے تھے. جنوں کا آسمان سے رابطہ نبی پاک علیہ السلام پر قرآن نازل ہونے کے عرصے کے بعد ٹوٹ چکا تھا. تو اس ٹینشن میں تھے کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے.
تو ان کی مختلف ٹیمیں شیطان نے پوری دنیا میں پھیلا دی تھیں. تو یہ ٹیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو حضور کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. یہ صبح کی نماز کا ٹائم تھا تو قرآن بھی ذرا طویل ہوتا ہے صبح. انہوں نے وہ سنا تو ٹھٹک کر رہ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً یہی وہ بات ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے. تو یہ وہ منظر ہے جسے قرآن شریف بیان فرما رہا ہے کہ ان جنوں نے واپس جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ انا سمعنا قرآناً عجبا، آج ہم عجیب قسم کی تلاوت اور پڑھنا سن کے آ رہے ہیں. بخاری 4921 4921. آگے چلیے. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جو ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اور یہ کہ ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور یہ کہ ہم میں سے احمق ہی اللہ پر حد سے گزری ہوئی باتیں کہتا تھا. ہم میں سے احمق ہی حد سے گزری ہوئی شططا ناروا باتیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ باندھیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو بڑھا دیا. مرد جنوں کی پناہ لیتے تھے. یہ مرد کون تھے؟ عامل، جادوگر اور دنیاوی کام نکلوانے والے لوگ. تو جنوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. انہوں نے ان کو خدا مانا، وہ خدا اپنے تئیں بن بیٹھے. ان کا دماغ یعنی کہ اور خراب ہو گیا. جنوں کے فریب بڑے عجیب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. اس وقت جتنے عامل، جادوگر، عملیات کے دھندے کر رہے ہیں، ان سب کے پاس جنات ہوتی ہے اور اس میں یہ بڑے پھولے ہوئے ہوتے ہیں. پھولے سماتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ والوں کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. متوکل مسلمان کو ان لوگوں کے فریب میں آنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. عاملوں کے پاس جانے سے بچیے. اور جن جادو کا علاج آپ نے دیکھا ہوگا، کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ یہ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو علاج کوئی نہیں ہوتا. بکرا لے آ، شری لے آ، اتنے من گندم لے آ، اتنا گھی لے آ، اتنا گوشت دریا میں پھینک، اتنی سریاں قبرستان میں پھینک، پیچھے نہ دیکھنا. اس قسم کی جتنی بکواسات ہوتی ہیں یہ سب ان جنات کے شاگردوں، چیلوں، عاملوں کی ہوتی ہیں. اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ اس قسم کی کسی بیماری کا کسی کو شکار دیکھتے ہیں تو آپ یقین کر لیں، جانتے ہو نا کہ ان کے بھی علاج ناکام ہوتے ہیں کہ نہیں. نوٹ کرو اس بات کو. ان کو حرام کھلا کھلا کے بھی علاج ناکام. کیوں؟ تو پھر اللہ پہ یقین کیوں نہ کر لیں. سورت فاتحہ، سورت بقرہ کا پہلا رکوع، پھر آیت الکرسی، پھر سورت بقرہ کا آخری رکوع، پھر چاروں قل. یہ صبح شام پڑھو، 3 بار پڑھو. جن کا بھی علاج ہے، جادو کا بھی علاج ہے. اور اگر آرام نہ آئے 3 کے بجائے 5 کر دو، 5 کے بجائے 7 کر دو، 2 بڑھاتے جاؤ تاک عدد ملحوظ رکھو. 21 تک جانا پڑے تو چلے جاؤ. سینکڑوں میل کا سفر کر کے وہاں چلے جاتے ہو، گھر بیٹھ کے 21 مرتبہ یہ مختصر سی پڑھائی نہیں کر سکتے؟ نخرے کی بھی حد ہو گئی. یہ خود بغاوت کا جرثومہ ہے جو یہ پڑھنے نہیں دیتا. کون پڑھے؟ کئی ہزار کرایہ بھر لینا. لوگ اسپیشل کاریں کرائے پہ کر کے جاتے ہیں، یہ پڑھنے کو تیار نہیں. پتہ ہے وہ کون سا مذہب ہے؟ مت جاؤ ان ظالموں کے پاس، مت بھیجو ان بدبختوں کے پاس کسی کو. یہ سراپا جن لوگ ہیں، سراپا جن. اور ان کے چکر میں بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا باہر مزاروں پہ اور پتہ نہیں جاتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، آتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، ان کو وہاں کو جن ٹکرتا ہے. میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، حضرت اپنے خواب پہ نہ جانا. خواب لوگوں کا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں. میں وہاں گیا تو بڑی روحانیت محسوس ہوئی، بڑی کشش محسوس ہوئی. پتہ ہے یہ کشش کہاں سے آتی ہے؟ کشش کی کتنی قسمیں ہیں. شریعت پہلے رکھ، قرآن حدیث اجماع جمہور، جو نہ مننے رب تو دور. اس پیمانے سے ہٹ کے جو تمہیں فیض محسوس ہوتا ہے اس فیض کو اٹھا کے گلی میں پھینک دے، اوپر پیر رکھ کے گزر جاؤ. یقین پیدا کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل پیدا کر. اس قسم کی کچی اور ہوچھی چیزوں میں مذہبی آدمی ہو کر پھنس جانے والوں کو ہم تنبیہ کرتے ہیں، اور خدا کی قسم ہمیں ان سے ہمدردی ہے، ہم ان کا بھلا کہہ رہے ہیں.
میرے لفظوں پہ نہ جا، میرے مضمون کو دیکھ۔ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا کہ ایک گروہ جنات تم نے گمان کیا کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو ہرگز نہ اٹھائے گا۔ وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھر دیا گیا ہے سخت پہرے داروں اور آگ کے انگاروں سے۔ وأنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، اور یہ کہ ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اس کے کچھ ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے تھے، تو اب جو کوئی کان لگائے تو وہ اپنی گھات میں آگ کا شعلہ تیار پائے۔ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ ساری جنوں کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور حوار ہو رہا ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ چلیے جی۔ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے سوا، ہم کئی راہوں میں متفرق ہیں۔ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہرگز ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں رہ کر، اور نہ ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں زمین سے بھاگ کر۔ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، اور یہ کہ ہم نے جب قرآن سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے اپنی نیکی میں کمی کا اور بدی میں زیادتی کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے نافرمان ظالم، تو جنہوں نے فرما برداری کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ تلاش کر لیا۔ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، اور رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہوئے۔ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، اور آپ فرمائیے میری طرف یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے ضرور سیراب فرماتے، لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش فرمائیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے وہ اسے چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، اور یہ کہ سب مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو وہ ان کے پاس اس کثرت سے جمع ہوئے کہ قریب تھا وہ ان پر آ پڑیں۔ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، اے محبوب فرما دیجئے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فرما دیجئے بے شک میں تمہارے لیے از خود کسی ضرر اور بھلائی کا مالک نہیں۔ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فرما دیجئے بے شک مجھے ہرگز اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا، إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، لیکن اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغاموں کی امانت کو ادا کرنا میرا ذمہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، یہ ابدی کافر کبھی نہ مانیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اب وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں کم۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، فرما دیجئے میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا مقرر فرما دی ہے میرے رب نے اس کے لیے کوئی طویل مدت۔ عالم الغیب فلا يظهر على غیبه أحدا، وہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، مگر جنہیں پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں تو بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے ہر طرف نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب کا اللہ نے احاطہ فرما لیا، اور ہر چیز کی گنتی کو اس نے پورا کیا۔ جی، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور رسولوں کے سوا کسی کو غیب پر ظاہر نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء و رسول
ان کو اللہ کی طرف سے غیب کی خبر کا ملنا اس آیت کے اندر قطعی طور پر مذکور ہے، اور فلا یظہروا کے بعد اللہ کے استثناء کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کا ذکر کیا ہے اور علم غیب کے ان کے اوپر ظاہر ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہت حدیثیں اس سے پہلے سورۃ آل عمران کی اس آیت کے تحت لکھائی جا چکی ہیں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ مثلاً ان میں ایک حدیث تھی، یہاں بھی نوٹ کر لیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سے زور تک، زور سے عصر تک، عصر سے مغرب تک مسلسل خطاب فرمایا، اور فأخبرنا بما کان وبما ہوا کائن، ہمیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ان الفاظ پہ دوبارہ غور کریں، بما کانا وہ جو ہو چکا ہے، وبما ہوا کائن اور وہ جو ہونے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں ما کانا وما یکون کے، یہ عالم ما کانا وما یکون اس حدیث کے اندر صاف موجود ہے۔ اس لفظ اس جملے پر اعتراض کرنا واضح طور پر اس حدیث کا انکار ہے۔ مسلم 7267 7267 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔